آپ سے تھوڑی خطیب بہت ہیں لیکن ایسا فیمس کہ جو ہر طبقے میں لوگ اس کو سن رہے ہوں اور دین پر آ رہے ہوں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہو رہی ہو. آسٹریلیا کینیڈا نے 10 سال ان کے بیانات سنے کینیڈین گورنمنٹ کے لوگوں نے, پھر جا کے ان کو پرمیشن دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مولویوں کا بڑا اچھا لیبل گیا نا, انہوں نے کہا یار ان کے 10 سال کے بیانات میں محبت ملی ہے کینیڈین گورنمنٹ نے. یہ مولانا طارق صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 10 سال ان لوگوں نے میرے 10 سال بیانات نہیں یعنی 10 سال کے بیانات پچھلے, کیونکہ ان کا یہ ڈر تھا کوئی دہشت گردی نہ ہو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. 10 سال کے ان کے جو ہے نا وہ کیسٹیں سننے کے بعد کیا کہ بھائی یہ یعنی کوئی دہشت گردی کا کوئی جذباتیت کوئی ایسا نہیں, ہمارے امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس سے ایک اسلام کے بارے میں بڑا اچھا میسج بھی تو چلا گیا نا کینیڈا کی گورنمنٹ کے پاس کہ یار تم نے 10 سال کے ان کے بیانات سنے, کوئی نیگیٹو نہیں. اس کا مطلب جو اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دہشت گردی پروپیگنڈا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اس پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا کہ حضرت میری جب مولانا سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی میں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے. میں نے کہا آپ کی وجہ سے آپ نے اتنا بڑا مجمع دینداروں کا تیار کر دیا ہے کہ اب وہ مجمع ہمیں بھی وہ پکا پکایا مجمع مل رہا ہے. سعید انور نے میری دعوت کی تھی ابھی 2 گھنٹے گپ شپ ہوئی, بڑے ہیلو ہائے ہوا اور بڑے ماشاءاللہ. تو سعید انور کو دین پہ لانے والے کون ہیں؟ مولانا طارق صاحب ہیں. جب وہ لائے ہیں تو ہمیں پکا پکایا سعید انور مل گیا. کیا خیال ہے؟ میں نے تو سعید انور پہ محنت نہیں کی, وہ پکا پکایا مل گیا, ہم نے بھی کیش کرایا, ہم نے ممبر پہ لا کے بیان کروایا, اتنے لوگوں نے سنا, وہاں جا کے بکرا بھی کھا لیا ہم نے, دعوت بھی کھا لی. تو یہ بکرا ہمیں کس کی برکت سے ملا؟ جنید جمشید کے بڑے بھائی ملنے کے لیے آئے مجھ سے, ادھر آئے نا. تو اب جنید جمشید نے بھی رابطے کی کوشش کی تھی لیکن وہ شہید ہی ہو گئے بیچارے. تو ان کے بڑے بھائی ملنے کے لیے آئے. اب ایک سیلیبریٹی تھا جنید جمشید, اس کا بڑا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آئے. تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں علماء کی محبت پیدا کی, ورنہ ایک فنکار اور ایک گلوکار کا بڑا بھائی کسی مولوی سے ملنے کے لیے آئے, اس کو کوئی تک بنتا ہے بھائی؟ کوئی تک نہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ تو وہ بڑے بھائی سے جنید جمشید کو چٹکلا بھی ہو گیا تھا یہاں پہ, وہ آئے ملنے کے لیے. تو میرے بڑے بھائی یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ہمایوں جمشید نام ہے نا ان کا, وہ کہنے لگے کہ آواز بھی بڑی ان کی جنید جمشید جیسی ہے نا, مردانہ آواز. میرے بڑے بھائی مجھے قصہ سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہنے لگے مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے ملنا ہے. تو میرے بھائی نے کہا اچھا میں ملواتا ہوں آپ کو. اچھا ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے بڑے بھائی ہیں. تو جنید جمشید کے بڑے بھائی نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میرے بھائی نے کہا نہیں. کہا کہ مجھے مفتی طارق صاحب نے بلایا ملاقات کے لیے اور میں جنید جمشید کا بڑا بھائی ہوں. میرے بھائی نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا پتہ نہیں, کہہ رہے میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی ہوں. دونوں فنٹر گیری پہ لگے ہوئے. خیر میں نے بڑے بھائی نے مجھے سنایا, مجھے بہت ہنسی آئی. تو ایک دفعہ وہ ہمارے بڑے بھائی کو نا ایک صاحب ابھی ملے پچھلے ہفتے, میری ویڈیو دکھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان کو کبھی سنا کرو, ان کو جانتے ہو؟ میرے بھائی نے کہا اس کو تو میں نے مارا بھی ہے, اس بندے کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیٹا ہے. کہہ رہا ہے یار. تو عجیب عجیب لطیفے ہوتے ہیں نا. اب یہ پکا پکایا مجمع ہمیں ملا, بات سے بات چل پڑی ہے. وینا ملک کا بھی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, بہت زیادہ دین پر بیچاری بہت کوشش کر رہی تھی آنے کی. اس کے حالات گھریلو کچھ ایسے ہوئے کہ جتنا آنا چاہتی تھی اتنی آ نہ سکی. تو اس نے بھی ملاقات کی اور دین کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل کرنے کی. یہ واقعہ 2-2.5 سال پرانا, میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. کیونکہ میں کسی بالی ووڈ کا میں نے تذکرہ کر دیا تھا نا کہ کسی کا فون آیا تو اس پہ لوگوں نے کہا شو مار رہا ہے, یہ فلانا کر رہا ہے, تو ڈمکانا کر رہا ہے. تو یہ پرانا قصہ ہو گیا, تو اب بات نکل پڑی ہے تو میں بتا دوں. تو اس نے بتایا کہ مولانا طارق صاحب نے اس پر کیسے محنت کی. مولانا نے محنت کی ہے, اس کے دل میں ایک دین کی قدر آئی, اس نے اپنی پرانی زندگی کو خیر آباد کہا. جتنا لوگ فوراً کہیں گے وہ تو ابھی بھی آ رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. بھائی غلط کر رہی ہے اگر اس طرح کر رہی ہے, لیکن پہلے تو بہت غلط کر رہی تھی نا, کافی حد تک تو آ گئی نا دین کی. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ بھائی چلو آپ پہلے بہت غلط تھی لیکن بہت غلط سے توبہ کر کے تھوڑے غلط پر آ گئی. تو جو آ رہا ہو اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے نا, کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. تو اس نے ملاقات کی, جو بھی اس نے بیچاری نے جو بھی دین پر آنا چاہتی تھی اور جو اس کو خطرات تھے خدشات سے اس پہ. تو یہ جو اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں اس پر میں نے تو محنت نہیں کی, اس پر محنت کس نے کی ہے؟ دبئی گئے, اس کے گھر گئے, اس کو بہن کہا, اور ان حالات میں کہا جب پوری دنیا اس کی فحش فلموں کی وجہ سے اس پہ لعنتیں بھیج رہی تھی.
بینا ملک نے مجھے بتایا کہ میں جب دبئی میں تھی, یہ انڈیا میں اس نے کوئی فوج فلمیں بنائی تھی, تو انڈیا میں اس نے بتایا کہ میں نماز بھی پڑھتی تھی تو ہے تو مسلمان نا, کہہ رہی میں نماز پڑھ رہی ہوں, جب نماز کا ٹائم ہوتا تو پورے پراپر ڈریس میں نماز, اس نماز کی وجہ سے جو اور بھی کچھ لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے جو ہندو تھے. نماز میں تو ویسے ہی ایک اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے, تو اس کی وجہ سے جو متعصب ہندو ہیں نا وہ میرے خلاف ہو گئے وہاں پہ, کہ یہاں نماز کو کیا کر رہی ہے, بالی ووڈ میں پروموٹ کر رہی ہے, نماز کا ماحول بنا رہی ہے, تو یہ نہیں ہے کہ اس سے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو ان کی طرف سے اس کو دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. یہ بھاگ کے آئی دبئی آئی ہے, تو یہاں سے دھمکیاں گئیں کہ اگر یہاں آئی تو جان سے اڑا دیں گے, کیونکہ فوش فلمیں بنائی ہیں اس نے وہاں پہ. کہہ رہی ہے وہ ادھر نماز کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے ادھر پٹائی ہو رہی ہے ڈریسنگ کی وجہ سے, تو دبئی میں ہی اٹک گئی نا, کہ نہ یہاں کے نہ وہاں کے. یہ میں ایک یعنی سوچ بتا رہا ہوں. خیر, تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ان دنوں میں اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اس کے سر پہ, جب سب نے اس کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے, ایسی کنڈیشن میں جا کے اس کو محبت سے سمجھایا بجھایا اور دوپٹہ لے آئے اس کے سر کے اوپر. پھر اس کے گھریلو حالات کچھ جو ہے نا, وہ جہاں نکاح ہوا تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا, معاملات بہت خراب ہو گئے, جس کی وجہ سے بقول اس کے کہ مجھے دوبارہ اسی لائن میں آنا پڑا. واللہ عالم, زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا. تو یہ جو پکا پکایا مال فنکاروں کا, اداکاروں کا, کھلاڑیوں کا, آج علماء کو یہ لوگ سن رہے ہیں, صرف ہمیں تھوڑی سنتے ہیں, اور بھی علماء ہیں جن کو یہ لوگ سنتے ہیں, جو کھلاڑی ہیں یا اداکار لوگ ہیں. تو یہ محنت میں زیادہ تر کس کا پہلے ہاتھ ہے, مولانا طارق صاحب, جس کی وجہ سے یہ لوگ علماء کے قریب ہوئے, پھر علماء کو سننا شروع کیا. بہت سارے علماء کو انہوں نے ان کے قریب آئے اور ان سے ہدایات لینا شروع کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, اگر ان کو آپ مارکیٹ سے نکال دو گے ٹھیک ہے نا, تو پھر تو کوئی دوسرا اتنا مؤثر آدمی ہمارے پاس مارکیٹ میں ہے ہی نہیں جو اس طبقے پر محنت کر رہا ہے.